اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وکثرت التسلیمات علی سید الکائنات المبعوث عن معجزات الباہرات والآیات البینات سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلا وسیعہ و وزیرہ و ابن عمہ و وارث علمہ علم الاولین والآخرین ولید الکعبہ المسؤول عن تعشیرت دخول الجنہ قسیم النار والجنہ امیر المؤمنین نعرہ حیدری وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین الذین لا یخاص بهم احد من الخلق والذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لسیما ولا بقیت الا العظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا بقیت اللہ التي لا تخلو من العطرة الهادیہ المتخیر لعادت ملت والشریعہ السبب المتصل بین الارض والسماء الطالب بدم المقتول بکربلاء الذي سيظهر وينتقم من كل عدو لجدته الزهراء صلوات ولعنة الله الأبدية دائما على أعداء مجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات خداوند متعال آپ کی یہ عظیم عبادت قبول فرمائے بانیان کی محنت آپ مومنین کا چل کے آنا بتصدق ابی عبداللہ مالک آپ کو دنیا کے دکھوں سے محفوظ رکھے جتنے عزادار شرفاء ماتمی سادات غیر سادات پاک ذکر میں جو بھی دعا حاجت لے کے بیٹھے ہیں مولا پوری فرمائے ولی الامر حجت دوران بقیت اللہ شہنشاہ زمانہ کا اللہ جلد ظہور فرمائے ہمیں آقا کی نصرت و زیارت کی سعادت نصیب فرمائے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند آواز سے صلوات محمد یہ ذکر تھا یہ ذکر ہے یہ ذکر ہوگا یہ ذکر تھا یہ ذکر ہے یہ ذکر ہوگا پھر سنیے یہ ذکر تھا یہ ذکر ہے یہ ذکر ہوگا جو کہتا ہے نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا یہ ہوگا اللہ آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کو سلامت رکھے آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ توجہ میں ذکر پاک سننے میں مصروف ہے جو کہتا ہے یہ ذکر نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا یہ ہوگا کیونکہ اس ذکر کے بانی آپ اور میں نہیں یہاں کے کوئی سید غیر سید نہیں کوئی عالم مجتہد نہیں کوئی ولی فقیر کلندر نہیں اس ذکر کے بانی نبی بھی نہیں امام نہیں خود اللہ ہے اللہ پاک نے مجلس حسین اس وقت کروائی جب وقت نہ تھا عرش بری کا امام بارگاہ تھا ملائکہ کا مجمع تھا اللہ ذاکر تھا ذکر حسین ابن علی تھا کیا بات ہے آپ کے سماعت کی اللہ آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کو آباد رکھے بسم اللہ اب جو حشر تک یہ ذکر بپا رہے گا حشر تک یہ ذکر ہوگا میں کہتا ہوں حشر کے بعد بھی ہوگا میں نہیں کہہ رہا تیرے امام مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہم صلی محمد ایک مومن نے عرض کی مولا بندے یہ
ताना देते हैं कि कब तक हुसैन हुसैन करोगे, कब तक हुसैन हुसैन होगी। मेरे मासूम ने फरमाया जा ज़माने को बता दे, जब तक अल्लाह अल्लाह होगा हुसैन हुसैन होगा। अल्लाह आपको सलामत। बिस्मिल्लाह मुर्शद। ये मासूम का कलाम है। फिर बंदे बेचारे छोटी अक्लों वाले, तंग ज़हन तंग दिल, और तंग ज़हन और तंग दिल बंदा आले मोहम्मद के नौकरों को भी नहीं समझ सकता। वो कहेंगे लो जी अब इसने नौज़ बिल्लाह इमाम हुसैन को अल्लाह से मिला दिया है, जब तक अल्लाह अल्लाह होगा हुसैन हुसैन होगा। देखिए मैं एक आया पढ़ रहा हूँ, आया मजीदा तलावत कर रहा हूँ, उस पर गौर फरमाना है। मालिक अपनी किताब में फरमाता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं अल्लाह तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। फ़ज़्कुरूनी तर्जुमा मर्ज़ी के मौलवी से करवा दो। ये फ़ज़्कुरूनी पूरा जुमला फ़ेलिया है, इसमें फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल भी तीनों मौजूद है। फ़ज़्कुरूनी पस तुम मेरा ज़िक्र करो, अज़्कुरुकुम मैं अल्लाह तुम्हारा उसके बदले में ज़िक्र करूँगा। इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मियाद, उसकी ज़ात वादा खिलाफ़ी नहीं फरमाती। तवज्जो फरमा रहे हैं, उसने वादा किया है कि तुम मेरा करो मैं तुम्हारा करूँ। सखी शहबाज कलंदर को आप में से कोई मिला है? कोई उनके पास गया हो, गले से लगाया हो, मुसाफा किया हो? नारे क्यों लगाते हो? कलंदर ने अल्लाह का किया है, अल्लाह ने कलंदर का करवाया है। मैं ये बड़ी जल्दी भी है, पढ़ना भी मैंने पूरा। अल्लाह आपको सलाम, अली वाली बार, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। किबला शराई साहब भाई, अल्लाह ने कलंदर का करवाया क्योंकि कलंदर ने किया है, क्योंकि उसका वादा है। आयत पढ़ी है मैंने, रिवायत नहीं। तुम मेरा करो मैं तुम्हारा करूं। शाह शम्स तबरेज़ को कोई नहीं मिला, नाम सारे जानते हैं, फातिहा सारे पढ़ते हैं। उसने किया है, अल्लाह ने करवाया है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को मिला कोई नहीं, सिंध जाओ जाके देखो, अल्लाह ने करवाया है। आज शाह लतीफ़ भटाई का जिक्र किताबों में मौजूद है। फातिहा पढ़ते हैं, सलाम सारे करते हैं, रोज़ा बना हुआ है, अब्बास का अलम सेन में लगा हुआ है, क्योंकि उसने किया है तो अल्लाह ने करवाया है। ज़माना करता रहे, ऐसे कोई कर ही नहीं सकता जैसे मौला हुसैन ने किया है। तवज्जो फरमा रहे हैं, जिसने कुंद खंजर के नीचे पड़ा है सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही, हुसैन ने अल्लाह का जिक्र किया है। मेरी तरफ देखना, मैं मिंबर पे खड़ा हूँ, मैं जिम्मेदारी से पढ़ता हूँ। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का किया है। अब ये काम ये उसका था। यार बंदे की बिस्मिल्लाह, बाप का इंतजार, हर बंदे की समझ में नहीं आएगा। ये हुसैन हुसैन करना, अल्लाह आपको सलामत रखे। मौला सैयद है कि बिला, मौला आपको सैयद है। ये काम उसका था, लिया उसने मातमी से है। तवज्जो फरमा रहे हैं, हुसैन हुसैन करना ये आज़ादारी नहीं, अल्लाह की जिम्मेदारी है। मैं आयत पढ़ के बता रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं। तुम मेरा करो मैं तुम्हारा करूँ। दुनिया की कोई ताकत ही नहीं जो ज़िक्र शबीर रोक ले। खुदा बड़े बड़े कमीने आए, बड़े बड़े बदबख्त आए, जो आज़ादारी से टकराया है वो खुद ख़त्म हो गया। मौलवी मेज से बड़े बड़े मौलवी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सरगोदा में तो बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े मौलवी 50 साल हो गया है जोर लगा रहे हैं ये मजलिसें ख़त्म हो जाएं, सेमिनार शुरू हो जाएं, ये जाकिर घर बैठ जाएं, ये मातमी घर बैठ जाएं। जो आज़ादारी से टकराया लानत उसके गले में आई है। नाम हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, हशर तक जिंदा रहेगा। मैं अकीदे वाला बंदा हूँ, अपना अकीदा पढ़ रहा हूँ, अलबत्ता हवाला देने के लिए मैं। ठीक ठीक ठीक, हवाला देने के लिए मैं हाजिर। तो जो फरमा रहे, चलो बात मैंने आयत विलायत पढ़ी थी मुर्शिद, उस पर थोड़ा बात करनी थी, अगर वक्त इजाज़त देगा तो करेंगे, जल्दी तो सबको है। देखिए इस साल 4 करोड़ बंदे ने हुसैन का सलाम किया। तवज्जो फरमा, आया विलाया मैंने पढ़नी है, लेकिन एक फ़िक्र आज़ादारी पे याद। 4 करोड़ बंदा करबला पहुंचा है 20 सफ़र वाले दिन। 4 करोड़ ने हुसैन का सलाम किया। मैं गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बैतुल्लाह भी गया हूँ, मदीना पाक भी गया हूँ,
جب مکہ گیا تھا عمرے کے لیے تو مکے سے باہر ایک بورڈ مجھے نظر آیا تھا، جس پہ اوپر لکھا ہوا تھا ممنوع الدخول غیر المسلمین. بندہ وہی بولے گا جو بات سمجھے گا. مکہ سے باہر 4 کلومیٹر، مکہ کی حد کے باہر بہت کافی، وہاں بورڈ لگا ہوا ہے، 2 زبانوں میں لکھا ہوا ہے، انگلش میں اور عربی میں، کہ اس سے آگے غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا. مجھے شام میں ایک ہندو ملا تھا، اس نے کہا تھا تم تو کہتے ہو اللہ بڑا کریم ہے، یہ چاند بندے نظر نہ آ رہے ہوتے تو میں یہ بات نہ کرتا، یہ ہر ظرف میں آتے ہی نہیں. وہ مکے جاؤ تو اللہ تمہارا تو روک رہا ہے. میں کربلا گیا ہوں، کربلا کسی نے نہیں پوچھا تو ہندو ہے تو واپس چلا جا. جسے سمجھ آئے اسے بولنا چاہیے. سب سے بڑی کریم ذات اللہ کی ہے نا، وہ تو ہے، حقیقت ہے. لیکن حد یہ ہو گئی ہے جو بندے توحید کا پرچار کرتے ہیں ان بیچاروں کے عقیدے کمزور ہوتے ہیں. یہ ہیں توحید والے جو میرے سامنے بیٹھے. میں حق پڑھ رہا ہوں، میں ابھی دلیل دوں گا. بھائی کعبہ بیت اللہ مکہ جاؤ تو باہر بورڈ لگا ہوا ہے کہ غیر مسلم نہ آئے. کربلا 4 کروڑ گیا ہے، اس میں عیسائی بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، شیعہ بھی تھے، اہل سنت بھی تھے، انگریز بھی گیا ہے. شبیر ہر کسی کا سلام قبول کر رہا ہے. صرف سلام نہیں، کھانا بھی دیا ہے، پانی بھی دیا ہے، بستر بھی دیا ہے، رہائش بھی دی ہے. 4 کروڑ نے حسین کی زری کو ہاتھ بھی لگایا ہے. جو گئے ہیں زوار وہ میری طرف دیکھ. بین الحرمین، اب یہ فکر بھی عقیدے والوں کے لیے. یہاں مولا امام حسین علیہ السلام کا حرم پاک ہے فار ایگزامپل بلا تشبیہ، یہاں مولا غازی پاک کا حرم پاک. درمیان میں ایک فاصلہ ہے جسے کہتے ہیں بین الحرمین، اور یہ فاصلہ ناپا گیا ہے. یہ دونوں حرموں کے درمیان میں اتنا سفر ہے جتنا صفا اور مروہ کا سفر ہے. یہ میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے، توجہ فرمائیں. ایسے نہیں کہ میں کہہ کے چلا جاؤں گا، حوالہ کوئی نہ. اب انگریز آیا ہے، اس نے فیتے سے جگہ ناپی ہے. علی کا واسطہ سمجھنا، صرف عقیدہ بچا کے قبر میں چلے جاؤ بڑی بات ہے اس زمانے میں. اس نے فیتے سے جگہ ناپی ہے قبلہ شرائی صاحب قبلہ. اس نے چاروں طرف سے جگہ ناپ کے نا فیتے سے بین الحرمین کو ناپ کے انگریز نے حساب لگایا ہے. اگر اس مقام پہ یہ جو مسافت ہے، ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ پاؤں ملا کے اٹینشن کھڑا ہو جائے تو 60,000 سے زیادہ گنجائش نہیں. یہ تھکا بیٹھا ہے، میں اس کا ذمہ دار. اگر ایک بندہ بندے کے ساتھ اٹینشن کھڑا ہو، بیٹھے نہیں، بیٹھنے میں جگہ زیادہ آتی ہے، تو صرف وہاں پہ 60,000 بندہ آ سکتا ہے. گیا 4 کروڑ ہے. میں اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں. یہ بین الحرم ہے. میں آیا تو بولا کہ سارے آ گئے، شکر الحمدللہ. مرشد بھی آ گئے تو سارے پہنچ. بسم اللہ. میں مکائی کھلا تھوڑی انتظار ہے. بین الحرمین میں پڑھ رہا ہوں قبلہ. بین الحرمین، بین الحرمین. بھائی میری طرف دیکھو، میرے ساتھ رہو، میں بڑی جلدی کر. اگر بندے کے ساتھ بندہ اٹینشن کھڑا ہو تو کتنے آ سکتے ہیں؟ 60,000. 4 کروڑ آیا ہے. انگریز نے لکھ دیا کہ 60,000 سے زیادہ گنجائش نہیں. میرا عقیدہ ہے جب حسین کے زوار بڑھتے ہیں تو زمین کھلی ہو جاتی ہے، تھوڑے ہوں تو تنگ ہو جاتی ہے. جسے سمجھ آئے اسے بولنا چاہیے. بندے گھر سے نکلتے ہیں اللہ کے کام کے لیے. بندے گھر سے نکلتے ہیں اللہ کے کام کے لیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بندے گھر روحوں میں تبدیل ہوتا ہے جسم. سید فرما رہے ہیں اصل میں روح اسی کی کربلا جاتی ہے جس کی پاک ہو. عباس کے علم پہ میرا ہاتھ ہے. اصول کافی میں روایت ہے، بندہ آیا مولا علی کے سامنے اور کہتا ہے یا علی انا شیعتو کا، میں آپ کا شیعہ ہوں. فرمایا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا. پھر اس نے کہا یا علی میں ایمان سے کہہ رہا ہوں. فرمایا میں کل ایمان کہہ رہا ہوں. اصول کافی میں دکھاؤں گا. فکرہ 3 مرات، بندے نے 3 مرتبہ دہرایا یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ کا موالی ہوں. فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے. بندہ کہتا ہے یا علی میں دعویٰ کرتا ہوں، آپ رد فرما رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ تعالیٰ خلق الارواح قبل ان یخلق الابدان ب1000 عام. اللہ نے تمہارے جسموں کو خلق کرنے سے 2000 سال پہلے تمہاری روحوں کو خلق کیا تھا. ہر روح پہ میری ولایت کو پیش کیا تھا. جس نے علی ولی اللہ پڑھا تھا، چہرہ بھی جانتا ہوں، شجرہ بھی جانتا ہوں. اس وقت نہیں تھا، اب جھوٹ کیوں بولتا؟
بولو ثواب ہے بولو۔ یہ مسئلہ مرشد آغا شاہ جی عالم ارواح کا ہے، یہ مسئلہ عالم ارواح، یہ مسئلہ وہاں حل ہو گیا ہے۔ عالم ارواح نے جس نے ولایت قبول کی ہے وہ آج بھی ولایت والا ہے، اور جب وہ ہاں مکر گیا تھا وہ آج بھی مکر گیا ہے، اور کروڑوں مکرتے رہے۔ میں ہر ممبر پہ کہتا ہوں سارا زمانہ علی ولی اللہ پڑھ لے، پھر بھی علی علی ہے، پوری کائنات بھونکنا شروع کر دے، پھر بھی علی علی ہے۔ علی زمانے کا محتاج نہیں، زمانہ علی کے بارویں کی جوتی کا محتاج۔ سمجھ آ رہی ہے میں کیا پڑھ؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، آیت میں صرف ایک فکرہ پڑھنا ہے، بس اب وقت ختم۔ انما کلمہ حصر ہے، میرے ساتھ رہنا جی۔ ولیکم اللہ ورسولہ، انما کلمہ حصر، حصر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک دیوار، دیوار کیا کرتی ہے؟ غیر کو اندر نہیں آنے دیتی۔ انما جہاں پہ بھی عربی میں آ جائے اس کی آگے جو کچھ ہوگا، جو اس کے اندر ہوں گے وہی ہوں گے، غیر نہیں آئے گا۔ انما یرید اللہ، بی بی نے کہا تھا ام سلمہ نے، آقا میں آ جاؤں، فرمایا انتی علی الخیر، تو ہے اچھی، ان جیسی نہیں۔ جب اچھی ان جیسی نہیں تو تھک رہا ہے، میں چھوڑنے کی کوشش میں کھڑا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، الذین، اور وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا۔ میں اہل سنت کی کتاب مدارج النبوہ محدث دہلوی بہت ساری دکھا سکتا ہوں، وقت نہیں ہے، جن میں لکھا ہے کہ یہ زکوٰۃ رکوع میں پیر علی نے دی ہے۔ انگوٹھی لینے والا بھی فرشتہ تھا، دینے والا علی تھا۔ وہ انگوٹھی لے کے مسجد سے نکل رہا ہے، آمنہ کا لال آ رہا ہے، سرکار نے فرمایا یہ کہاں سے ملی ہے؟ اس نے کہا ذاکر راکع، وہ جو رکوع میں ہے اس نے دی ہے۔ فرمایا پھر رک جا، آیت آ رہی ہے، فری میں تو نہ لے جا نا، آیت آ رہی۔ یہ آیت آئی سمجھنا، انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ میں نے آج بتانا یہ ہے، 5-7 منٹوں میں آپ بتانے کا تو وقت ہی نہیں رہا کہ ولی کسے کہتے ہیں، ولایت کا معنی کیا ہے۔ خدا کا واسطہ سمجھنا، چونکہ میرا گھر ہے، درس ہے، میں مدرس کی طرح مجلس میں۔ ولی کسے کہتے ہیں، ولایت کا معنی کیا؟ ولی حاکم، سرپرست، نگران، نگہبان، حکمران۔ یہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، میں اس کا نکاح کسی بچی سے پڑھنا چاہوں، میں نہیں پڑھ سکتا جب تک ولی اجازت نہ دے۔ باپ ولی ہے، باپ بچے کا اجازت نہ دے میں نکاح نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی ولی وہ ہوتا ہے جس کی اجازت کے بغیر حلال بھی حلال نہیں ہوتا۔ کوئی سمجھا ہے، کوئی نہیں سمجھا؟ اگر اس کا باپ ہو اور دادا، یہ سب سے چھوٹے درجے کی ولایت، وہ آخری بالکل نچلے درجے کی ولایت۔ ولایت کا سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے، باپ کی ولایت بچوں پر۔ اس کا باپ بھی ہو، دادا بھی ہو، باپ کہیں فلاں بچی سے پڑھ، دادا کہے نہیں فلاں سے پڑھ، کس کی ولایت چلے گی؟ دادا کی، باپ کی نہیں چلے گی۔ دادا کی کیوں چلی ہے؟ کیونکہ دادا ولی کا بھی ولی ہے۔ مرشد مشتاق شاہ جی بیٹھے ہیں، نہ آتے تو میں تھوڑا پڑھتا، انہیں بھی جلدی ہے، میں نے بھی جانا ہے، میں 2 فقرے پڑھ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ پھر کبھی یہ بات ادھار ہوگی کہ ولایت کا مقام کتنا ہوتا ہے۔ جو ولایت ہم ہر وقت پڑھتے ہیں ممبر پہ، مولا کے ذاکر اور مولوی، میں نے آیت پڑھی ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ فرما رہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا۔ ذکر مصدر ہے، ذکر کرنے والے کو ذاکر کہتے ہیں۔ اللہ 14 کا ذاکر ہے، اللہ مولوی نہیں ہے۔ کوئی سمجھا کوئی نہیں سمجھا؟ اس نے اپنے آپ کو ذاکر فرمایا ہے، آیت بتا رہی ہے۔ خدا کی قسم، ولایت کا مطلب ہے حکومت، سرپرست، نگران، نگہبان، صاحب اختیار۔ جو ولایت ہم پڑھتے ہیں اس کے کیا معنی ہے؟ میں چھوڑ دیا میں نے کافی بار۔ 2 طرح کی ولایت ہے معصوم کے پاس، توجہ فرمانا بھائی۔ ایک ولایت تکوینیہ ہے، ایک ولایت تشریعہ ہے۔ ولایت تشریعہ کا مطلب شریعت میں ولایت۔ شریعت میں ولایت کا مطلب اللہ کے دین میں ولی جب چاہے، جو چاہے، جیسا چاہے کر دے۔
صبح کی نماز 2 رکعت واجب ہے، امام زمانہ فرمائے 2 نہیں پڑھنی 4 پڑھنی ہے، پھر 2 حرام ہو جائیں گی، 4 واجب ہو جائیں گی۔ ابی ابن کعب نماز پڑھ رہا تھا، آمنہ کے لال نے آواز دی، وہ نہیں آیا، پھر بلایا نہیں آیا، اس نے تیسری مرتبہ نماز جلدی سے مکمل کی اور آیا، حضور نے فرمایا میں نے بلایا ہے تو آیا نہیں۔ آقا میں نماز پڑھ رہا تھا، آمنہ کے لال نے فرمایا یہ نماز تجھے کس نے دی ہے؟ یہ ہے ولایت تشریعہ، جو بس اتنی کافی۔ اب ہے ولایت تکوینیہ۔ ولایت تکوینیہ کا کیا مطلب ہے؟ ولی وقت، ولی الامر، معصوم حجت، اللہ کی پوری کائنات میں جب چاہے جیسا چاہے جہاں چاہے کر دے۔ اجازت دی ہو تو میں ایک فکرہ دا پڑھنا ہے گاؤں میں مجبور۔ یہ ہے ولایت تکوینیہ۔ بہت ساری مثالیں ہیں، میں وقت بچا رہا ہوں۔ مولا امام رضا علیہ السلام اللہ صلی دسترخوان پہ ہیں، جادوگر بیٹھا ہے، مامون نے اسے کہا کہ بے ادبی کرنا امام کی، امام نے لقمہ اٹھایا، یہاں تک لائے جادوگر نے غائب کر دی، معصوم نے اس کی طرف دیکھا، کچھ بھی نہیں کہا، پھر دوسرا اٹھایا، پھر اس نے غائب کیا۔ اب معصوم نے فرمایا حیا کر، میں حجت ہوں۔ اگر وہ حجت کو سمجھتا ہوتا تو حرکت کیوں کرتا؟ تیسری مرتبہ لقمہ اٹھایا، اب اس کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ جیسے تصویر لگی ہوئی ہے نا، دربار میں قالین لٹکا ہوا تھا شو پیس کے طور، اس کے نیچے پھول بنے ہوئے تھے، سامنے شیر کی فوٹو تھی، شیر ادھر دیکھ رہا تھا تصویر میں۔ امام رضا نے فرمایا شیر دیکھ کیا رہا ہے؟ اللہ کے دشمن کو کھا جا۔ جو سمجھے اسے بولنا چاہیے۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ دشمن خدا کو نگل جا۔ قرآن کی عزت قسم کتابوں میں ہے کہ دشمن خدا کو کھا جا، بے ادبی رضا کی، دشمن خدا کا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ شیر آیا تصویر سے، فوراً شیر بنا اور اس کو نگلا، خون کا قطرہ بھی نہیں گرا، پھر واپس فوٹو بن گئی۔ دربار ہے ذلیل شام کا، آخری فکرہ، دربار ہے ذلیل شام کا، حسن امیر ہے تخت پہ، ہوں جیڑا نہ بولے سی باتوں دی مرضی، حسن امیر ہے۔ ولایت تکوینیہ کسے کہتے ہیں؟ بھائی میری طرف دیکھنا، میں محنت کر کے اس نقطے پہ پہنچ۔ حسن امیر ہے تخت پہ، یہاں ذلیل شام بیٹھا ہے، سامنے مولا بیٹھا۔ اس کمینے نے شاعر بلائے تھے حاکم شام نے، انہیں کہا تھا جب حسن آ جائے تو قصیدے پڑھنا میرے باپ دادا کے، آل امیہ کے، ابو سفیان کے بچوں کے، تاکہ حسن پریشان ہو۔ وہ شاعر بیٹھے تھے، انہوں نے پڑھے، مولا سنتے رہے۔ 6-7 بندے پڑھنے والے تھے، سارے پڑھ گئے، امام خاموش۔ جب آخری اٹھ رہا تھا، اب اللہ کے جلال کو جلال آیا۔ جو میں نے پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب توجہ میری طرف فرمانا۔ مولا حسن نے کھڑے ہو کے فرمایا ذلیل شام انہیں بٹھا دے، خود کھڑا ہو۔ میں حسن اپنی ماں زہرا سے لے کے حوا تک کی عصمت دربار میں بتاتا ہوں، تو اپنی ماں ہندہ کا کردار میرے کان میں بتا دو صحیح۔ یہ ہے ولایت تکوینیہ۔ اب دیکھنا ولایت تکوینیہ کیسے نظر آتی۔ مولا نے فرمایا نحنو اولاد الطاہرات والمطہرات، ہم ان ماؤں کی اولاد ہیں جن کی چادر ہر وقت میں قرآن کا غلاف بن سکتی ہے۔ اللہ نے قرآن کو ہمارے ساتھ رکھا ہے، ہمیں قرآن کے ساتھ رکھا ہے۔ لا نفارقہ ولا یفارقنا، نہ قرآن ہم سے جدا ہے نہ ہم قرآن سے جدا ہیں۔ تو کیا سمجھتا ہے ملک تیرا ہے، فوج تیری ہے، تخت تیرا ہے، حکومت تیری ہے، بندے تیری ہیں، دربار تیرا ہے۔ میں بے بس ہوں، دیکھ میں علی کا بیٹا ہوں۔ واللہ لو شئت لجعلت راک شاما والشام عراقا والرجل امرأة وامرأة، اگر میں حسن چاہوں یہی بیٹھ کے شام کو عراق بنا دوں، عراق کو شام بنا دوں، مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ یہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ ولایت تکوینیہ بتا رہے ہیں۔ یہ آپ سب نے یہ سارا سنا ہوا ہے، جو میں نے آج پڑھنا ہے آپ نے کسی نے بھی نہیں سنا ہونا۔ دعویٰ بڑا ہے، اللہ کرے پورا ہو جائے۔ فرمایا میں چاہوں، اگر میں چاہوں مرد کو عورت، فقام الرجل بین الناس، بندہ اٹھا مجمع کے سنٹر میں سے جو 14 کو نوز باللہ اپنے جیسا سمجھتا تھا،
اس خوشامدی نے کہا من این یقدر ذالک یبن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے دعویٰ بڑا کر دیا، شام کو عراق، عراق کو شام، مرد کو عورت، عورت کو مرد، بھلا یہ کون کر سکتا ہے؟ قرآن علم پہ میرا ہاتھ ہے، قرآن کی عزت کی قسم، حسن امیر نے دعا نہیں مانگی، نماز نہیں پڑھی، التجا نہیں کی، اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں اما تستعینا ان تکوجی بین الرجال، تجھے شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں کھڑی ہے؟ بولو یار، ثواب ہے بولنا۔ تجھے شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں کھڑی ہے؟ ختم ہوگی میری بات۔ یہ ہے ولایت تکوینیہ۔ یہ کہنے سے عورت نہیں بنی تھی، ارادے سے بنی تھی۔ وقت نہیں کہ میں اس کی شرح کرتا، کیونکہ مولا نے لفظ مؤنث والا استعمال کیا تھا۔ بندے لکھتے ہیں کہ اٹھا مرد تھا، معصوم نے فرمایا تو شرماتی نہیں عورت ہو کے جن کا ارادہ جنس بدل دے؟ میں نہیں پڑھوں گا بالکل مصحف، یہ میرا ٹائم بھی بالکل ختم ہو رہا ہے۔ نہ سوچنا علی کا واسطہ 14 کو پچھتاؤ گے جو آل محمد کو سوچے گا۔ ایک مثال دے رہا ہوں بڑی سادہ سی، یہ موبائل آپ کی جیب میں ہے نا، یہاں کھڑو کے نمبر ملاؤں، لندن بات ہوگی؟ بولو۔ میری یہی سیم یہ آواز جو یہاں میں بول رہا ہوں لندن چلی جائے گی؟ اس کی ادھر آئے گی؟ کوئی تار جا رہی ہے؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھے مولوی صاحب یہ مشین کیسے پہنچاتی ہے، میں نے تو کہنا ہے بھائی جس نے بنایا ہے اس سے پوچھ۔ نہیں سمجھے ہی نہیں ہو بھائی، جس نے یہ بنایا ہے اس کی سمجھ میں آئے گا۔ یہ انگریز کا علم ہے جس نے محمد کا کلمہ بھی نہیں پڑھا، بندوں کو شرم ہی نہیں آتی علی کو بھونکتے ہوئے۔ جب انگریز کا بنایا ہوا موبائل تیری عقل میں نہیں آتا، اللہ کا بنایا ہوا علی کھوپڑی میں کیسے آئے گا؟ اس تو سادہ گلت اور ہے کوئی۔ اگر میں حسن چاہوں مرد کو عورت، عورت کو مرد، فرمایا تجھے شرم نہیں آتی تو عورت ہو کے مردوں کے مجمع؟ اس کا نام ابی یعلا لکھا ہے کتابوں والوں، یہ مجمع سے نکلی۔ ہاں یہ ولایت تکوینیہ ہے بھائی، نکلی۔ ذلیل شام دیکھ رہا تھا، مرشد بھی گئے ہیں شام، جو بندے شام گئے ہیں آپ نے دیکھا دربار بہت بڑا ہے۔ نکل رہی تھی ذلیل شام، دیکھ رہا تھا کہ پیسے دے کے شاعر میں نے بلائے تھے، اب یہ جہاں جائے گی بندے تو پوچھیں گے نا اب ہی سے شی کیسے ہو گئے؟ پھر یہ بتائے گی دربار تھا سفیان کے بیٹے کا، حکومت کر رہا تھا عمران کا بیٹا، یہ تو بتائے گی نا، یہ تو بےعزتی ہو جائے گی۔ ذلیل شام فوراً مولا حسن کی طرف جھکا، سمجھنا یہ فکرہ میں نے کہا تھا نہیں سنا ہوگا۔ مولا حسن کی طرف جھک کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے علی کا کریم بیٹا، یہ کون کہہ رہا ہے بھائی سوچو، اس نے گستاخی کی تھی، اسے معاف فرما دیجئے، اسے واپس پلٹا دیجئے۔ وہ ذلیل شام اتنا تو مان گیا تھا نا، جو عورت کو مرد کر لیتا ہے، مرد فرمایا خبردار، میں نے فقط اسے عورت نہیں بنایا، اس کے گھر میں بیٹھی بیوی کو مرد بنا دیا ہے، اب ان سے جو بچہ پیدا ہوگا نہ مرد ہوگا نہ عورت۔ ولایت سمجھو، ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت سمجھو خدا کا واسطہ۔ وہ نکل رہی تھی، وہ تو اس نے تو نکلنا تھا، مردوں کے مجمع میں عورت بھاگی، بالکل آخری کونے پہ جا رہی تھی۔ ذلیل شام نے دیکھا بھئی بڑی بےعزتی ہو گئی، اشتہار لگ جائے گا، ساری زندگی میں نے صحرا میں ڈاکو بھیج کے قافلوں کو لوٹا اور کہا کہ کہنا علی لوٹ رہا ہے، آج میرے ہی دربار میں علی کا بیٹا وہ کام کر گیا جو بندوں کے بس کا نہیں۔ اب اس نے جو فکرہ کہا، مرشد زادہ دعا کرنا، یہ ذلیل شام کرسی سے اٹھا، مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی کے قریب آئے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے گندی نسل کے بندے اعتراض کر دیتے ہیں۔ اوئے ہوئے سمجھے ہی نہیں میں کیا بول۔ حسن امیر نے مسکرا کے فرمایا نا پھر بتا نا کس نسل کے؟ کہتا ہے گندی نسل کے بندے اعتراض تو کر دیتے ہیں، مجتبیٰ اسے معاف کر دیجئے۔ فرمایا خبردار، تو نے پیسے دے کے شاعر بلا کے مجھے اپنے دربار میں بٹھا کے تو میری توہین کرنا چاہتا تھا، تو لکڑی کے بنے ہوئے تختے پہ بیٹھ کے گھمنڈ اور تکبر کر رہا ہے، تجھے پتہ نہیں، یا دیکھ میں اپنی سلطنت تجھے بتاتا ہوں۔ حسن فرماتے یاد رکھ العرش و سریری، ذلیل شام اللہ کا عرش میرا تخت ہے،
والعلی امیری، علی میرا امیر ہے، والحسین وزیری، حسین میرا وزیر ہے، والجبریل خادمی، جبریل میرے دروازے کا کمی ہے، وَإِذَا شِئْتَ كُلَّ كَثِيرٍ، زیادہ زید نہ کر، اگر تیری طبیعت میں ہو تجھے بھی ایسے نکالوں جیسے وہ نکلی ہے۔ کوئی سمجھ گیا میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ یہ خطبہ ہے میرے مولا، مل کے بولو، یہ خطبہ ہے میرے مولا کا۔ وَإِذَا شِئْتَ كُلَّ كَثِيرٍ، اور اگر تیری طبیعت ہو تجھے بھی ایسے نکالوں جیسے وہ نکلی ہے۔ ترجمہ ممبر پہ ہو نہیں سکتا، ذمہ دار میں ہوں، رب کعبہ کی قسم ذلیل شام، تخت سے اٹھا، منہ کے بل گرا، پھر اٹھ کے دوڑا۔ جب دوڑتا ہوا جا رہا تھا رستے پہ کھڑے ہوئے سپاہیوں کو کہہ رہا تھا مجھے دیکھو میں ٹھیک تو ہوں نا۔ کوئی سمجھا ہے کوئی نہیں سمجھا؟ ترجمہ ہو نہیں سکتا۔ یہ سنی ہو جائے دعا فرما اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وقت میرا ختم ہو گیا۔ جنازہ ہے حجت کے باپ کا، ثواب ہے، شہادت کا دن ہے، ایک فقرہ پڑھ لوں ورنہ 3-4 منٹ ہیں بس میرے پاس۔ جنازہ اس کا ہے جس کی جوتی کی صدقے میں کائنات روٹی کھا رہی۔ پڑھے گا آخری بندہ۔ اس جنازے پہ آخری وقت میں فقط 4 فرد تھے، 2 مستوریں تھیں، 2 بچے تھے، مرد نہیں تھے۔ ایک تیرے زمانے کی حجت باپ کے جنازے پہ رویا نہیں کیونکہ دروازے پہ سپاہی کھڑے تھے، انتظار میں تھے، اگر کوئی مرد اور بچہ ملے تو گرفتار کر کے لے آ۔ یہ غربت ہے تیرے زمانے کے امام کی۔ ویسے 1183 سال ہو گیا ہے پردے میں بیٹھ کے خون رو رہا۔ زنجیر کے ماتم کے لیے مولوی کا جو فتویٰ پوچھے وہ کبھی زنجیر نہ چلائے، نہ شبیر تیرے زنجیر کا محتاج ہے نہ تیرے ماتم کا۔ زنجیر کے ماتم کے لیے زمانے کے امام کی آنکھوں کا خون کافی ہے۔ زیارت ناحیہ کا تواتر آقا شیرازی نے ثابت کیا ہے، اس میں 12واں رو کے فرما رہا ہے میرا سلام کونین کی ان شہزادیوں پر جن کے چہروں کا رنگ زندان کی گرمی کی وجہ سے تبدیل ہو گیا تھا۔ فَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاحًا، دادا حسین میں صبح شام رہوں گا۔ وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدْلَ الدُّمُوِ دَمًّا، پانی نہیں میں خون رہوں گا۔ دعا مانگو۔ میرا آخری فکرہ، اللہ کرے یہ وارث جلدی سے پہلے آئے۔ مالک تجھے واسطہ ہے زہرا کے زخمی پہلو کا، اللہ واسطہ ہے تجھے شبیر کے بے کفن جنازے کا، مالک تجھے واسطہ ہے حسین کی معصومہ بیٹی کا، اسے بھیج جو پردے میں بیٹھ کے خون رو رہا۔ وہ آ کے علی ولی اللہ بتائے گا، وہ آ کے ولایت اور عزاداری بتائے گا۔ آئے گا، ضرور آئے گا۔ ماتم کی تیاری کرنا فکرہ پڑھ رہا ہوں، آتے ہی کعبہ کی چھت پہ خطبہ پڑھے گا، فرمائے گا الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوا عطشانا، دنیا والو آگاہ ہو جاؤ میں اس کا بیٹا آ گیا ہوں جسے دریا کے کنارے پیاسا قتل کیا گیا۔ کعبے کی چھت سے اترے گا، مالک کی آواز آئے گی مہدی الیوم یوم العدل، مہدی آج عدل کا دن ہے، بدل کا دن ہے، عدل قائم کر بدل لے۔ مالک کہاں سے شروع کروں؟ جہاں سے تیرا دل چاہے۔ مجھے عباس کے علم کی قسم کعبے کی چھت سے اتر کے سب سے پہلے تیرا امام زمانہ جنت البقیع میں زہرا کی ٹوٹی ہوئی قبر پہ ٹکر مارے گا۔ اٹھ میری دادی زہرا، مجھے بتا تیرا دروازہ کس نے جلایا تھا، تیرا پہلو کس نے زخمی کیا تھا، تیرا موسن کس نے مارا تھا۔ قبر زہرا پھٹے گی، مہدی آ گیا ہے، ہاں دادی آ گیا ہوں، بدلے کا دینا ہے، ہاں دادی، انتقام لینا ہے، ہاں دادی زہرا۔ عالیہ کی آواز آئے گی مہدی پھر پہلے میرے قاتل نہیں۔ ماتمی تیاری کرو، کہنے کی آواز آئے گی میرے ساتھ چل، کربلا جانا ہے، نہیں بیٹا بغداد نہیں، کوفہ نہیں، پھر کہاں جانا ہے؟ زہرا کی آواز آئے گی چل میرے ساتھ پہلے شام۔ زہرا مہدی کا ہاتھ پکڑ کے زینب کی قبر پہ آئے گی، تیرا امام زمانہ ٹکر مارے گا۔ او میری دکھیاری دادی، مجھے بتا نیزے سے چادر کس نے اتاری تھی، بازاروں میں کون لایا تھا؟ عالیہ کی قبر پھٹے گی، مہدی بیٹا آ گیا ہے، ہاں دادی آ گیا ہوں، عدل کا دینا ہے، ہاں دادی بدلہ لینا ہے، ہاں اماں بدلہ لینا ہے۔ آواز آئے گی پہلے اماں زہرا کے قاتلوں کو پکڑتا، اماں نے کہا ہے پہلے زینب کے قاتلوں کو پکڑ۔ عالیہ کی آواز آئے گی مہدی پھر پہلے میرے قاتل نہیں، میرے ساتھ چل کربلا جانا ہے، نہیں بیٹا بغداد نہیں، کوفہ نہیں، ہلا نہیں، پھر کہاں جانا ہے؟ عالیہ مہدی کا ہاتھ
پکڑ کے آئے گی مسافروں والے قبرستان، چھوٹی سی قبر پہ امام زمانہ تک کر ماریں گے۔ او میری معصومہ دادی، اٹھ مجھے بتا تجھے تماچا کس نے مارا؟